لیے کہ ڈاکٹر صاحب کو اپنے بچے پڑھانے کی ضرورت تو ہے نہیں ہے، انجینئر صاحب کو پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے. اور کمال یہ ہے کہ آج کا جوان قرآن سمجھنا چاہتا ہے تر سے یا نر سے، وہ بھی سے وہ سمجھنا نہیں چاہتا ہے. اگر نر سو سو انجینئر سو بولو صاف ہوتا تھا امام بولے آج تک بول بھی نہیں. ارے قرآن بتانے کے لیے، قرآن سنانے کے لیے، قرآن سکھانے کے لیے اگر نر تر کی ضرورت ہوتی پھر اس مولوی کو، اس مفتی کو اپنی زندگی اس چٹائی پر رگڑانے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. جوانوں، دین سیکھو مولویوں سے، دین سیکھو علماء سے، دین سیکھو مفتیوں سے، نر اور تر سے. اگر تم دین سیکھو گے تو بچے گا ٹر چنو. جو ٹر بولتا ہو وہ ٹر ہی بتائے گا، وہ دین نہیں بتائے گا. اور یہ میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، بات کو یہ مذاق کیا ہے، لیکن وہ لوگ جو نر اور ٹر بن کر لوگوں کو دین بتاتے ہیں وہ امت کو گمراہ کرتے ہیں. جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، قرآن سمجھنا نہیں آتا ہے، چند اردو کی کتابیں لے کر اپنے سامنے رکھ کر اور حدیث کا حوالہ دے کر امت کو گمراہ کرتے ہیں. ایسے گمراہ لوگوں سے اپنے آپ کو بچاؤ اور امت کو بچانے کی کوشش کرو. لیکن یہ مزدور طبقہ، یہ مڈل کلاس طبقہ، یہی لوگ اپنے بچوں کو مدارس میں ڈالتے، قرآن پڑھاتے ہیں. میں تو اصل بات یہ کہنے والا تھا، یہ بچے خوش ہو جاتے ہیں ہماری دستار بندی فلاں مفتی صاحب کر رہے، فلاں شیخ الحدیث صاحب کر رہے اور فلاں پیر صاحب کر رہے، یہ بڑے خوش ہوتے ہیں. لیکن سنو سنو سنو، ایک وقت وہ آئے گا صرف سلطنت کے اور مولانا کے لوگ نہیں ہوں گے، صرف بدروں والے نہیں ہوں گے. اس لیے